عزیز طلبہ، السلام علیکم۔ آج ہم نیشنل بک فاؤنڈیشن کے سلیبس کے مطابق جماعت نہم کی جماعت ہشتم کی اردو شامل نصاب سبق عنوان جس کا مقال لومڑی، اس کے الفاظ معنی لکھیں گے اور مشقی سوالات کے مختصر جوابات دیں گے۔ تو آئیں سب سے پہلے الفاظ معنی لکھتے ہیں۔ سب سے پہلا لفظ ہے کچار۔ کچار کے معنی ہے شیر کے رہنے کی جگہ۔ بہلا پھسلا کر، اس کے معنی ہے دھوکے سے۔ مریل کمزور، قناعت ہر حال میں شکر ادا کرنا۔ اجر ثواب کو کہتے ہیں۔ مٹبیڑ آمنا سامنا ہونا، لڑائی ہونا۔ کسب کام، ہنر، طریقہ کو کہتے ہیں۔ حرص لالچ کو کہا جائے گا۔ اور آئیں دیکھتے ہیں ابھی مشقی سوالات کے جوابات۔ تو سب سے پہلا سوال ہمارے پاس ہے، شیر شکار کے لائق کیوں نہ رہا؟ اس سوال کا جواب ہے، ایک دن شیر شکار کی غرض سے نکلا تو اس کی ایک مست ہاتھی کے ساتھ مٹبھیڑ ہو گئی۔ ہاتھی نے شیر کو شدید زخمی کر دیا۔ وہ جان بچا کر اپنی کچار کی طرف دوڑا اور زخموں کی وجہ سے شکار کے لائق نہ رہا۔ اگلا سوال ہے، سب سے پہلے لومڑی نے گدھے سے کیا کہا؟ تو اس سوال کا جواب ہے، سب سے پہلے لومڑی نے گدھے سے کہا کہ بھائی گدھے، کب تک یوں ہی بھوکے مرتے رہو گے؟ جنگل میں سبزہ ہی سبزہ ہے، ہری بھری گھاس تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ میرے ساتھ چلو جنگل کی طرف، صحت بخش فضا میں تم بہت جلد صحت مند اور موٹے ہو جاؤ گے۔ اگلا سوال ہے، گدھے نے کیا سوچ کر دوبارہ لومڑی کے ساتھ جانے کی حامی بھر لی؟ تو اس سوال کا جواب ہے کہ گدھے نے یہ سوچا کہ شیر کی کچار میں اگر شیر نہ بھی ہو تو وہاں شیر کا جادو شیر کی شکل میں داڑ لیتا ہے، ورنہ جنگل کے جانور وہاں کا سارا سبزہ ایک ہی دن میں اجاڑ دیں گے، اور لومڑی کے ساتھ دوبارہ جانے کی حامی بھر لی۔ اگلا سوال ہے، ہر جانور کا دل، دماغ اور جگر ہوتا ہے، یہ جملہ کس موقع پر بولا جاتا ہے؟ تو اس سوال کا جواب ہے، ہر جانور کا دل، دماغ اور جگر ہوتا ہے۔ یہ جملہ شیر نے پانی پینے سے واپس آ کر بولا۔ اگلا سوال ہے، اس کہانی سے ہمیں کیا اخلاقی سبق ملتا ہے؟ تو اس سوال کا جواب ہے، اس کہانی سے یہ اخلاقی سبق ملتا ہے کہ ہمیں ہر وقت سوچ سمجھ کر کام کرنا چاہیے اور کسی اجنبی کی باتوں پر عمل نہیں کرنا چاہیے۔ ان مشقی سوالات کے ساتھ ہمارے پاس ایک سوال ہے، خط۔ اس میں خط لکھنا ہے، والد محترم کو تعلیمی سال پورے ہونے کے بعد نیا سال شروع ہو رہا ہے۔ اب اس کے لیے کتابیں اور کاپیاں اور دیگر دوسری ضروری چیزیں لینے کے لیے ابو سے پیسے لینے کے لیے آپ کس طرح خط لکھیں گے؟ تو سب سے پہلے امتحان حال 5 ستمبر 2025، یہ کاپی جو ہم نے بنائی ہے یہ 23 جون 2025 کو بنائی ہیں، جبکہ آج ویڈیو ہم بنا رہے ہیں 5 ستمبر 2025 کو۔ تو پیارے ابا جان، آداب، آپ کا خط ملا اور آپ کی خیریت پا کر دل کو سکون اور اطمینان ہوا۔ میں ابھی سکول سے آیا ہوں اور آتے ہی آپ کو خط لکھنے بیٹھ گیا ہوں۔ آپ کو بخوبی علم ہے کہ اب ہمارا نیا تعلیمی سال شروع ہو رہا ہے، جس کے لیے مجھے تعلیمی اخراجات کے لیے کچھ رقم کی ضرورت ہے تاکہ میں بروقت اپنے اخراجات پوری کر سکوں۔ اس لیے جلد سے جلد میرے اکاؤنٹ میں پیسے منتقل کریں یا منی آرڈر کر دیں۔ اگلے مہینے عید کی چھٹیاں ہو رہی ہیں، میں کوشش کروں گا کہ عید سب گھر والوں کے ساتھ مناؤں۔ امی جان کو میرا سلام اور چھوٹوں کو پیار۔ والسلام۔ الف ب ج۔ اگلا سوال لکھ کے درخواست لکھنی ہے، اور درخواست کا عنوان ہے درخواست برائے دوبارہ داخلہ۔ تو آئیں ایک نمونے کے طور پہ ایک درخواست لکھتے ہیں، بخدمت جناب گورنمنٹ بوائز ہائی اسکول پشاور۔ آپ جس سکول میں پڑھتے ہیں اپنے سکول کا نام لکھیے گا اور اس کے بعد عنوان لکھیں، درخواست برائے دوبارہ
داخلہ۔ اس کے بعد جناب عالی، نہایت ادب کے ساتھ گزارش ہے کہ میں آپ کے ادارے میں جماعت ہشتم کا طالب علم ہوں۔ چھٹیوں کے بعد بوقت حاضر نہ ہو سکا، اس لیے میرا نام خارج کیا تھا، لہٰذا گزارش ہے کہ مجھے دوبارہ داخلہ دے دیں تاکہ میں اپنی تعلیم آگے جاری رکھ سکوں۔ میں اب جناب کا شکر گزار ہوں گا۔ این نوازش ہوگی، تاریخ لکھیں، جو تاریخ آپ جس تاریخ کو آپ یہ درخواست لکھ رہے ہیں، اس کے بعد درخواست گزار ہوگی۔ درخواست گزار لکھیں یا العارض لکھیں، اور امتحان حال میں لکھنا ہے تو الف ب ج کلاس ہشتم۔ عزیز طلبہ، یہ مختصر سی ویڈیو میں ہم نے مکار لومڑی کے سوالات کے جوابات اور ایک خط اور ایک درخواست تحریر کی۔ امید ہے ویڈیو پسند آ گئی ہوگی، اور ابھی تک اگر آپ چینل پہ نئے ہیں اور فالو نہیں کیا ہے، سبسکرائب نہیں کیا ہے، تو آپ سبسکرائب کریں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیں۔ اللہ نگہبان۔